السلام علیکم جی. ایک بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا, یا کم از کم میں نے نہیں کیا ابھی تک, اور جب میں نے کیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کا بنیادی بیانیہ کیا تھا اور 9 مئی کے بعد اس میں کیا جوہری تبدیلی واقع ہوئی ہے. جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں, علی زیدی صاحب جو تھے اور عمران اسماعیل صاحب, یہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ والے ہیں, خود اڈیالہ پہنچے تھے, ایک دن دے وچ پی بول گئی ان سب کی. ٹھیک ہے یار, ایان مطلب کہ مریم نواز شریف کو تو چھوڑیں یار, وہ تو میرا مطلب ہے کہ سیاسی لیڈر ہے. میں تو کہتا ہوں وہ جو ایان علی تھی یار, وہ کیا گریس رکھتی تھی اپنی. مجھے وہ رہ کے خاتون یاد آتی ہے, اور ماشاءاللہ اللہ نے اسے حسن بھی بڑا دیا ہوا ہے, پھر اوپر سے دماغ بھی ہے اس کا, برین بھی ہے اس کے ساتھ. شی از ناٹ اونلی بیوٹی بٹ آلسو برین. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ عدالت پاکستان کی عدلیہ نے جو کچھ بھی کیا اور اس نے اس کو بھگتا, لیکن اس نے اپنی گریس کے اندر کمی نہیں آنے دی. ایتے وال کھلر گئے, میک اپ اٹھ گئے, بچوں بلائیں نکل آئیں, بچے ڈر گئے کی بچے ڈر گئے یہاں پہ یار. ماؤں کے ایسے ایسے پی ٹی آئی کی خواتین کے اندر سے حدود اربے برآمد ہوئے ہیں کہ تباہی پھر گئی ہے. لیکن 9 مئی سے پہلے کیا بیانیہ تھا, مذاق ذرا کیتا ہے یار, ہاس کھیڑ لیا کرو. ٹھیک ہے, اس پی ٹی آئی کی جو بیانیہ تھا وہ یہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ 70% ہے, اور انتخابات تو ہم اکتوبر تک سب نہیں لے جانے دیں گے. انتخابات تو میکسیمم جولائی تک جا سکتے ہیں. جولائی میں آپ انتخاب کروائیں, حکومت ہمارے حوالے کریں اور جائیں, گھروں کو جائیں. یہ ٹوٹل ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی. مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, آپ ان کے ترجمانوں سے, ان کے متاثرین سے, ان کے ایجنٹوں کے ساتھ بات کر لیں, تو وہ تو یہی کہتے تھے کہ آج انتخاب کروائیں اور جولائی تک انتخاب کروائیں اور سپٹمبر میں جائیں. کیونکہ سپٹمبر جو ہے وہ جو میجیکل ڈیٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا, کہ سپٹمبر تک ان کو فیض حمید صاحب کو واپس بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو عمران خان آئے گی, علم اٹھائے گی, فیض حمید کو واپس لائے گی, آپس صاحب کو گھر بھجوائے گی. اے فارمولہ سی انہوں دا, اے فارمولہ ہمیں سنایا جاتا تھا, ہمارے کان پاک گئے تھے. لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی لوگوں سے سامنا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا پائنو ذرا میں کم سی میں نے ضروری, السلام علیکم. ٹھیک ہے, انہوں نے 1 2 3 4 مطلب دفتر کے پی این سے لے کے چوکیدار سے لے کے اندر پروڈیوسر تک, میں ٹی وی کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک نے عمران خان آئے گی, فیض حمید کو واپس بلائے گی, آپس کو گھر بھجوائے گی, فیض کو چیف لگائے گی. یہ والی اسٹریٹجی تھی, وہ ہمیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتایا کرتے تھے. 9 مئی 10 مئی 11 مئی کے بعد جو جوہری تبدیلی آئی ہے, بنیادی تبدیلی آئی ہے کہ یہ آپس آپ کو گھر بھجوائے گی والا فارمولہ جو ہے یہ غائب ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے مباحثوں میں سے, ان کے پروپیگنڈے میں سے, ان کے یوٹیوبروں کی یوٹیوب میں سے, اور بہت اور یوٹیوب تو یاد آئی. میجر عادل راجہ جو ہے وہ جو ہے ان کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے جناب صدیق جان المعروف صدیق للی صاحب, پیش آپ کا اپنا مرضی ہے کہ آپ نے کہاں لگانی ہے, لیکن صدیق جان المعروف صدیق للی صاحب نے جو انکشاف کیا ہے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے ہم اس کو بھی درست مانتے ہیں. اور جو میجر عادل راجہ صاحب نے اور ان کی مسز نے جناب صدیق جان صاحب کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے ہم اس کو بھی درست مانتے ہیں, کیونکہ میجر صاحب نے آخری الزام اللہ بخشے لگایا تھا اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر, اور وہ الزام یہ تھا کہ جناب صدیق جان صاحب جو ہیں یہ انہوں نے یہ دورانی مطلب کہ کی نہ آئے دا یار خاتون دا رابعہ ملک کے خاتون دا نام. اب دیکھیں نا, جتنے بھی سکینڈل مشہور ہوتے ہیں وہ خواتین کے نام سے ہوتے ہیں. ہم کالج لائف کے اندر حالہ فاروقی کا ایک تھا, اس کے ساتھ ایک بغیرت قسم کا انسان بھی تھا, اور بائی دا وے بعد میں حالہ فاروقی نے اور اس نے آپس میں شادی بھی کر لی تھی. لیکن اس سکینڈل میں جو تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, خاتون کے نام سے ہمیں یاد رہ گیا, مرد کا نام ہی نہیں یاد. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ بھی وہ یہ جو ہے افتخار درانی صاحب جو ہیں, جو کہ سوشل میڈیا ٹیم ہیڈ تھے, ان کا جو ہوا ہے اس کے بارے میں میجر عادل راجہ اینڈ مسز میجر عادل راجہ نے مبینہ طور پہ میں نے سنا ہے کئی الزام لگایا ہے کہ یہ صدیق جان صاحب کی کارروائی ہے.
میں ان دونوں سے مطلب کہ بھائی انہوں دا آپس دا گاندے آپس ہی سمیٹو, ٹھیک. ہاں تو میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. درست ہے مجھے پھر بھی کوئی اس سے نہیں لینا, اور غلط ہے تو مجھے پھر بھی کچھ اس سے نہیں لینا. گاندے باہر ہی رہے, گیٹوں باہر ہی گاند رکھے اور فون کرو کارپوریشن والے چک کے لائے ہو. گند پھیلا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں, لیکن خبر یہ نہیں ہے. خبر میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل یوٹیوب کی انتظامیہ نے اڑا دیا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ایک صاحب جو ہیں لمبی داڑھی والے, ان کی پی ٹی اے کے اندر چاچو نے تقرری کی تھی. ان کی تقرری کے پہلے دن یہ اسلامی ملی ہے قوم کو کہ میجر عادل راجہ کا جو پروپیگنڈا اور جھوٹ کا ایک انبار اٹھا کے وہ شخص روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر حملہ آور ہوتا تھا لوگوں کے اذہان کو مسموم کرنے کے لیے, اس کا وہ چینل اڑا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آئی ڈی بھی کچھ ہی دنوں کے اندر میوٹ کر دے ٹویٹر, کیونکہ ریاست پاکستان نے, حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور پہ ان کی انتظامیہ کو یہ شکایت کی ہے. تو ایویں ہی گل درمیان میں آ گئی. لیکن واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, اور موضوع تھا ہمارا کہ 9 مئی جو ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے بنیادی بیانیے کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے پچھلے تقریباً 14 ماہ سے وہ یہ ترانہ گا رہے تھے کہ عمران احمد خان نیازی بہت مقبول ہے, اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اتنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے, وہ لڑ جانے مر جانے کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ اگلے کو کچا چبا جائیں گے, نگل جائیں گے, اور کم وقت میں ان کے مقابلے میں جو بھی آ جائے, حتیٰ کہ مسلح افواج بھی آ جائے, پاک فوج بھی آ جائے, وہ سب کو کچا چبا جائیں گے. اور میڈیا کے اوپر ہماری حکومت ہے, پرسیپشن ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم کسی کی کھال بھی اتاریں گے اور کسی کو مطلب سر بازار قتل بھی کروا دیں گے, زہر دے کے, زہر کے انجیکشن لگوا کے, سیٹھ وقار کو اور وہ جو جرنلسٹ جو تھے ان کو قتل بھی کروا دیں گے. اور جنہیں فلم نہیں بنائی سی کہ بھائن کتوں نکل رہے ہو, کہ نل مل کے آئے ہو, وہ جرنلسٹ ہمارا دوست اس دنیا میں نہیں رہا نا. ہاں تو وہ قتل بھی کروا دیں گے تو کوئی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت کے اندر ایک دم وہ تمام لوگ, یار آپ دیکھیے یہ شہزاد وسیم ہو گیا, یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری کا مذاق اڑا رہا تھا ابرار الحق, میجر اسرار الحق کا بھائی. خبر وہاں کی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے خلاف فوج آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلنا, اس کو کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلو, پریس کانفرنس کرو اور چپ کر کے بہ کے اپنی سیاست کرو, کارنو جاؤ, پی ٹی آئی تو باہر نکل جاؤ. حالانکہ فواد چودھری کے اندر بھی پرانی روح جو ہے, بدروح جو ہے, اس کی عود کر آئی ہے, اور اس وقت وہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے مریم نواز شریف کے اوپر. اس نے اگرچہ فریکوینسی اس کی اتنی نہیں ہے, یہی جو ہے یہ اسد عمر صاحب بھی فرما رہے ہیں جا کے, انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ کوئی ریورس قسم کا انہوں نے کر دیا ہے پوسٹ, بلکہ بالکل 180 کے اوپر کر دیا, وہ اسی لائن کے اوپر ہیں. اور ایسے تو انہوں نے پارٹی بھی نہیں چھوڑی, لیکن جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کا طرز سیاست, ان کا طرز تحریر وہی ہے جو پہلے تھا, اور ان کی سوچ بھی وہی ہے. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے, ہمیں بتایا گیا کہ جن کے خلاف عدالتوں میں جا کے اور کچھ نہیں نکل رہا تھا, اور عدالتیں ان کو ریلیف دی جا رہی تھیں صرف, اور یہ ان کو آپشن دیے گئے, انہوں نے وہ آپشن لے لیا. علی زیدی, عمران اسماعیل, سارے کمپرومائزڈ لوگ ہیں. جس حوالدار نے ان کو سیاست میں پی ٹی آئی کا رخ دکھایا ہوگا, اس نے کہا ہوگا صاحب آج ادھر سے نہیں ادھر سے, ٹھیک ہے, اس نے اگلے دن ادھر کو موڑ دیا, تو صاحب لوگ ادھر کو موڑ گئے. تو ایک تو یہ بات جو ہے وہ جن لوگوں کو یہ پیشکش نہیں ہوئی پریس کانفرنس کرنے کی, جن کے اندر اعجاز چودھری صاحب شامل ہیں, اچرا والے, مولانا طفیل محمد صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے, ان کے داماد ہیں. اس کے بعد ان کے سمدھی میاں محمود الرشید صاحب ہیں, وہ بھی جیل کے اندر ہیں, یہ علامہ اقبال ٹاؤن والے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ والے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور جو اپنی طرف سے ڈٹے ہوئے ہیں دشمن کے سامنے,
کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پریس ریلیز والا یا پریس کانفرنس والا آپشن ڈینائی ہے، ان کو یہ آپشن ملنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے آرمی کے ہاتھوں یا عسکری عدالتوں کے ہاتھوں تنے جانا ہے۔ اگرچہ انہیں یہ تسلی پہنچوائی گئی ہے سعد صاحبہ کے دماد کی طرف سے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ادھر سے آپ کو یہ عدالتیں فیصلہ سنائیں گی، آپ کے خلاف سزائیں سنائیں گی، ادھر سے میں نے درخواست ڈالنی ہے اپنے پاس اور اڑا کے رکھ دینی ہے آپ کی سزائیں، آپ کو زیادہ دیر کچھ ہفتے رہنا پڑے گا، کیونکہ عسکری عدالتوں نے 2 یا 3 دن کے اندر معاملہ نپٹا دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ججمنٹ مل جانی ہوتی ہے سیم ایوننگ کو۔ وہ ججمنٹ لے کے آپ نے پہلا سٹاپ چیف جسٹس ہاؤس کرنا، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ دا چیف جسٹس ہوئے تو چیف جسٹس ہاؤس کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ ہم اگلی صبح ہونے سے پہلے اس مقدمے کو ماضی کا حصہ کیسے بناتے ہیں۔ اس لیے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ للکار رہے ہیں، لیکن ریاست جو ہے، جو قانون پہ چلنے والی ریاست ہے، اگر اس کے اندر اس طرح کے لوگ آ جائیں تو وہ اتنی ہی بے بس ہوتی ہے جتنی اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ یہ ٹریجڈی ہے، سپتمبر تک اس حکومت کو اسی چیف جسٹس کو بھگتنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے اور اس کی تمام تر حرکتوں کو برداشت کرنا ہے۔ پیغام صرف ایک ہی ہے حکومت کی طرف سے، آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے آپ کا کوئی حکم نہیں ماننا۔ یہ پیغام لاؤڈ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، آپ سپتمبر تک جو مرضی کریں، ہم نے آپ کا کوئی حکم نہیں ماننا، اور اگر آپ الٹا سیدھا حکم دے بھی دیں گے تو ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دینا۔ اور آپ کی اوقات تو اتنی ہے کہ 14 مئی والے الیکشن کی تاریخ گزرے ہیں، آج 14 دن ہی ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔